جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بہت خیریت سے ہیں، اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ ایک آج صبح یہ خبر جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی، اور آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھی ہوگی۔ ہندوستان کا میڈیا تو اس پہ چیخ ہی رہا ہے، اور جس طرح کا نیریٹو وہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا نیریٹو ون سائیڈڈ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو خبر تھی یہ اس سے ریلیٹڈ تھی کہ اچانک ہندوستان نے یوٹیوب چینلز جو ہیں پاکستان کے وہ ہندوستان کے اندر بین کر دیے۔ اب یہ جو یوٹیوب چینلز انہوں نے بین کیے ہیں، اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اس کے اندر جو چینلز بین کیے، پہلے تو انہوں نے کیوں بین کیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو چینلز بین کیے ہیں اس میں انہوں نے ڈان نیوز کو، یعنی ڈان نیوز کا جو ٹی وی چینل ہے اس کو بین کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب جو ہمارے اینالسٹ ہیں پاکستان کے، ان کو بین کیا ہے، سما ٹی وی کو بین کیا ہے، اے آر وائی کو بین کیا ہے، بول نیوز کو بین کیا ہے، رفتار ٹی وی کو بین کیا ہے، دی پاکستان ایکسپیرینس، اصل میں ریفرنس ہے ایکسپیرینس شہزاد غیاث کا، ان کے چینل کو بین کیا ہے، جیو نیوز کو بین کیا ہے، سما سپورٹس کو بھی بین کر دیا ہے، جی این این آفیشیل کو بین کیا ہے، عزیر کرکٹ 786 کو بھی بین کر دیا، نہیں کرکٹ کو بھی نہیں چھوڑا، عمر چیمہ ایکسکلوسیو کو بھی بین کر دیا ہے، میرے چینل کو آسما شیرازی آفیشیل کو بین کیا ہے، منیف فاروق کے چینل کو بین کیا ہے، سنو نیوز ایچ ڈی کو بین کیا ہے، اور رضی نامہ یعنی رضی دادا جو جن کے نام کا آپ سنتے رہتے ہیں ان کے چینل کو یہ بین کیا۔ اچھا، اب تقریباً یہ کہنے کو 16 چینل ہیں، اور یہ 16 چینل وہ ہیں جس میں جو جیو نیوز اینڈ سما اور جتنے بھی نیوز چینلز ہیں جن کی کہ ویورشپ اور فالوئنگ اور سبسکرپشن جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، یعنی نہیں بلکہ کروڑوں میں کہنا چاہیے، یعنی ملینز آف فالوورس آر فالوئنگ دیز چینلز، جو سبسکرائب انہوں نے کیا ہوا ان تمام چینلز کو جو کہ نیوز ریلیٹڈ چینلز ہیں۔ اسی کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں کو ابھی انہوں نے کیا ہے، جو پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں، ان کی فالوئنگز بشمول میرے کوئی بہت زیادہ فالوئنگ جسے کہنا چاہیے وہ ملینز میں نہیں ہے، بہت یعنی کسی کی 2 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، اس طرح کی فالوئنگ ہے، اس سے زیادہ کی فالوئنگ نہیں ہے۔ ان چینلز کو انہوں نے کیوں بین کیا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو نیوز چینلز ہیں وہ تو اس لیے بین کیے ہیں کہ، اور بڑا باریک کام ہندوستان نے کیا ہے، یہ میں آپ کو بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے یہ باریک کام کیوں کیا ہے۔ نمبر 1، پاکستان کے نیوز چینلز انہوں نے اس لیے بین کیے ہیں کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو ڈیفنس نیریٹو ہے، یہ ڈیفنسو نیریٹو ہے، ظاہر ہے اوفینسو ان کی طرف سے آ رہا ہے، ہم نے پہل نہیں کی اس معاملے کے اندر۔ پاکستان کا وہ سارا نیریٹو ہندوستان کی عوام نہ دیکھے، اور اگر یہاں سے وہاں نیریٹو، ظاہر ہے کہ جب جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی دوسری سٹوری کے لیے کوئی بہت ہی کن ذہن ہوگا، کوئی بہت ہی بائسڈ ہوگا، تو وہ کوئی دوسری طرف کا نیریٹو نہیں لے گا، خاص کر کے وہاں کا جو میڈیا ہے وہ تو فالو کرے گا ہی کرے گا۔ ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کو تو سٹوری کو کور کرنا، یعنی کسی بھی دنیا کے میڈیا کو دوسری طرف کا اوپینین لیے بغیر وہ میڈیا جو ہے وہ اپنی سٹوری نہیں دے سکتا، ان لائک انڈین میڈیا جو کہ اپنی سٹوری کو سوائے اسٹیٹ کنٹرولڈ جو نیریٹو ہے اس کے علاوہ وہ نہیں بیچ رہا، یعنی صرف جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے وہ ان کے چینل کے اوپر نظر آ رہا ہے، وہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، وہ کوئی پاکستان کے ٹی وی چینلز یا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا اوپینین نہیں پوچھ رہے، وہ پاکستان کا نیریٹو نہیں بتا رہے، وہ پاکستان کا موقف نہیں بتا رہے، اور چلیں نہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، آپ نہ بتائیں، آپ اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہیں، آپ گودی میڈیا ہیں، واٹ ایور جو بھی آپ کا ہے، لیکن آپ کم از کم اپنی حکومت سے سوال تو اٹھائیں۔ اور جو وہاں پہ سوال اٹھا رہا ہے وہ سب سے بڑا غدار ہے، جو چینل وہاں پہ سوال اٹھا رہا ہے وہ غدار ہے، جو صحافی وہاں پہ سوال اٹھا رہا ہے وہ غدار ہے، جو صحافی یہ کہتا ہے کہ آپ کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی وہ غدار ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں دیکھیے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتایا اور یہ بھی سوال بھی اٹھایا ریاست کے ساتھ کہ آپ کی سیکیورٹی لیپس ہے، وہاں پہ اتنی جرت وہاں کے صحافیوں میں نہیں ہے کہ وہ یہ سوال اٹھائیں کہ ان کی جو وہ کیا ان کا نیریٹو دوسری طرف کا ہے، اور ان کی حکومت جو ہے ان کو وہ کویسچن کریں
مودی سرکار کو کہ آپ جو ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوا ہے، پہلگام جو ہے یہ انسیڈنٹ کیسے ہو گیا، جو کہ اتنا مشکل دشوار گزار رستہ ہے، جس کی جغرافیائی حیثیت، اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ 12 لاکھ افواج کے گھیرے میں ہے، پاکستان سے بارڈر دور ہے، واقعہ 2 بجے ہوتا ہے، 2:30 بجے سے پہلے اس کی FIR کیسے ہو جاتی ہے، 5 منٹ کے اندر اندر ہندوستان کا میڈیا اس کا نیریٹو کیوں بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھا کے آپ سنتاس کے معاہدے کو توڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی وہ نہیں پوچھے گا کہ مودی جی آپ نے جو پاکستان کے خلاف نیریٹو بنایا ہے، اس نیریٹو کے اندر ہندوستان تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، سب پاکستان آیا، پاکستان کے لوگوں نے اٹیک کیا، پاکستان کے لوگوں نے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی تنظیموں کو جو ہے وہ سپانسر کیا، انہوں نے سکسیسفلی کامیاب اٹیک کر کے 28 لوگوں کی جان لی اور وہ چلے گئے، کیونکہ آپ اپنی ایک ناکام ریاست کے اوپر پردہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ سوال پوچھنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، آپ نہیں افورڈ کر سکتے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ پہلگام کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، سیکیورٹی لیپس تھا یا نہیں تھا، اگر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ حملہ ہوا تو یہ اتنے آسانی سے کیسے گئے، لوگ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے، اتنی جلدی FIR کیسے ہو گئی، آپ نے کیسے نام لے لیا، اور یہ سب سوال جو ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فوراً سنتاس کا اعلان کیوں کیا؟ سنتاس کا اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک امپاسبل چیز کو پاسبلٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے میڈیا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کو بے وقوف بنا سکیں، کیونکہ بہار کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ سوال جو ہے وہ سوال اٹھوانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، دوسری طرف کا فلو روکنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سوال نہ پوچھیں اور آپ جو ہے وہ سرخرو رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اندھا، گونگا، بہرا سماج، ایک اندھی، گونگی، بہری ریاست تو یہ افورڈ کر سکتی ہے، لیکن جن کے دماغ ہیں، جن کے ذہن ہے، جن کے پاس دلیل ہے، جن کے پاس سوچ ہے، جن کے پاس حقائق ہیں، جن کے پاس فیکٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کے جن کے پاس سوال کرنے کی جرت ہے، وہ اس سے نہیں گھبراتے اور وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہندوستان کے میڈیا نے پاکستان کے میڈیا کو روکنے کے لیے اور عوام کو ون سائیڈڈ نیریٹو دکھانے کے لیے پاکستان کے جو مقبول TV چینلز ہیں وہ بین کر دیے، اس کے بعد ایسے لوگوں کو بلاک کر دیا، ایسے لوگوں کو بلاک کیا۔ کیوں کیا؟ عمر چیمہ صاحب کو، شہزاد غیاث کو، سپورٹس کے چینل کو، کیوں انہوں نے کیا، یا میرے چینل کو؟ میری تو بہت سادہ سی فالوئنگ ہے، اور ٹھیک ہے ہندوستان میں ہمیں بہت لوگ دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ بہت دیکھنے کا، لیکن کیوں کیا انہوں نے بین؟ یہ اتنا میٹر کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے انہوں نے ان چینلز کو، جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ جو دلیل کی بات ہے، مثلا جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا اور جو پہلگام ہے، اس کو جوڑنا، نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ دینا، اس پورے علاقے اور خطے کی تبدیلیاں جو ہیں اس کے اندر پاکستان کو نقصان پہنچانا، سنتاس کی ری نیگوشیشن کا یا اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے سوال کے بعد اس کو ایک مدعا بنانا تاکہ یہ جو سنتاس کا معاہدہ ہے یہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، اور پھر ہندوستان کا جو گودی میڈیا ہے اس کو یہ سوال پوچھنا کہ آپ سوال کیوں نہیں کرتے۔ یہ جرم ہے کہ ریزننگ کا جرم ہے، یہ دلیل کا جرم ہے، یہ اس آواز کا جرم ہے جس کو کہ اس لیے بند کیا جا رہا ہے، اس کو اس لیے مجرم بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو سوال ہم نے پہلے دن اٹھائے تھے وہی سوال اب ہر طرف گونج رہے ہیں۔ ہمارے چینل کے اوپر ہم نے یہ اٹھایا تھا یہ سوال کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، ہندوستان کو کتنا نقصان ہوا، اس سے پاکستان کی جو بینیفیشری اس اٹیک کا کون ہے؟ اس کا بینیفیشری صرف اور صرف ہندوستان ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ یہی بات ہے کہ آپ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ہر طرف سے، ظاہر ہے ہمیں تو بہت سارے، ہمارا کام ہی تنقید کرنا ہے، ہم جب بھی تنقید کریں گے ہمارے اوپر، ہمارے خلاف جو ہے وہ اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ بات کریں گے، یہی ہمارا کریڈٹ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یقین مانیے کہ بغیر کسی جذباتیت کے ہم پاکستان اور ہندوستان کے امن کی بات کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا چلنے کی بات کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، ہم سوال اٹھاتے ہیں
ہیں ہم اٹھاتے رہیں گے، ہم حقائق درست پیش کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے، ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے ہم پروپیگنڈا کو مسترد کرتے رہیں گے، ہم اپنے ملک کے مفاد کے مطابق جو جائز تنقید ہے وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ہم اس ریجن کے مفاد میں جو چیز ہے جو جائز بنتی ہے وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اسی لیے پہلگام کو محض ایک سٹوری کے طور پر مت لیجئے۔ پہلگام ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی کڑیاں ہر طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس کو یہ مبینہ طور پر ہندوستان کے ساتھ جڑتی ہیں۔ پاکستان نے آفر کیا ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ وہ محسن نقوی صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان تحقیقات کرنا چاہتا ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ ہندوستان کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اور ان کو واقعی اس میں ملوث لوگ چاہیے تو وہ پاکستان کی اس آفر کو قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جعفر ایکسپریس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جعفر ایکسپریس کے اندر انوالومنٹ آپ کی ہو اور آپ کے لوگ بھی گرفتار ہوں، آپ کے ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہوں، پوری دنیا میں آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کریں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جعفر ایکسپریس کو پہلگام کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ آپ وہ بھی کرتے ہیں اور آپ وہ بھی کرتے ہیں تاکہ ہندوستان اپنا جو چہرہ ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے ایک مظلوم چہرہ بنا کے ثابت کرے، کیونکہ آپ کے ناقابل تردید ثبوت مجرموں کی صورت پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کا وزیر دفاع نے بھی بات کی کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں، ایسا شخص ہم گرفتار کر چکے ہیں جو کہ انڈیا اس کے آنے کے لیے اپنی جو ہے وہ اپنا کیس بنانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کینیڈا کے اندر کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے یہ کیا ہوا، اس کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ ظاہر ہے کہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کو اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، پہلگام کے حوالے سے بھی اور دیگر اس کے اوپر بھی پاکستان کا جو بیانیہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے موقف کو بھی اس انطاس والا تو امپاسبل ہے، وہ تو ہندوستان فی الحال کر نہیں سکتا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سیاسی ریزنز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ لیکن پروپیگنڈا کرنا اور پروپیگنڈے کو اس طرح سے ہوا دینا یہ ہندوستان کا کام ہے۔ اسی لیے انڈین میڈیا، پاکستانی میڈیا کو انڈیا میں بین کیا گیا ہے، اور انڈین میڈیا جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں اور ہمارے موقف کو پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں، یہ جرنلزم بالکل بھی نہیں ہے، یہ جنگوئزم ہے جو وہاں کا میڈیا ان کی ریاست کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ تو آئی وش کہ سینٹی پریویل کرے اور اس معاملے کو اس طرح سے آگے۔ ایک سوال جو کہ میں چلتے چلتے یوٹیوب اور گوگل سے پوچھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے یوٹیوب کے بھی جو کرتا دھرتا ہے ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور گوگل کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گوگل اور یوٹیوب جو ہے وہ ہندوستان کی گود میں چلے گئے ہیں؟ کیا ہندوستان جو ہے وہ یوٹیوب اور گوگل کی جو فائنڈنگز ہیں یا گوگل کی جو کوئی ڈائریکشنز دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، کیا یہ وہاں پہ ان کے اختیار میں چلے گئے ہیں کہ جو کچھ انڈین میڈیا کہے گا، کیسے انہوں نے پاکستان کی حکومت کی ویب سائٹ کو وہاں پہ بلاک کیا ہے، ایک ٹویٹ، ایک رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمیں پوچھنا چاہیے ہندوستان سے، ہمیں پوچھنا چاہیے یوٹیوب سے، ہمیں پوچھنا چاہیے گوگل سے کہ آپ کس کے نمائندے ہیں۔ یوٹیوب پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے، اگر یوٹیوب یہاں پہ بین ہو گیا تو آپ کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اگر گوگل کے اوپر بھی پاکستان جس طرح سے دیکھتا ہے، تو کیا یہ دونوں جو بڑے ادارے ہیں یہ ہندوستان نے خرید لیے ہیں اور ان کی پالیسی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے، یہ ایک ملک کی ڈیپینڈنٹ پالیسی ہے؟ اس کو ہم سوال کریں گے اور ہر جگہ سے اٹھائیں گے، ہر جگہ پہ کریں گے۔ اسی لیے یہ ایک میں ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ دیکھ رہی تھی، بہت جو چل رہا ہے وہاں پہ ایک ٹرینڈ، اور وہ بڑا ہی زبردست ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ فرام LOC ٹو LOL، فرام LOC ٹو LOL،
تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ٹویٹر کے اوپر بھی چل رہا ہے، اور یہ ایسے نہیں چل رہا کیونکہ یہ ایک طرح سے ہر طرف، یعنی یوٹیوب ہو یا گوگل ہو، یہ لول کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور قدر مشترک جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فلسطین کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں یا آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور انڈیا کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کی ریچ کیسے کم ہو جاتی ہے، کس طرح سے آپ کی ریچ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کم ہو جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے کچھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کچھ ایسے پروپیگینڈسٹ ہیں جن کے ساتھ یہ سوال جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سوال آپ کے سامنے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں قدر مشترک کیا ہے۔ لیکن یہ سوال ضرور آج جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ سوال ضرور اٹھائے، اس کو شیئر کرے، اس کو ضرور، میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نہیں کہوں گی، لیکن اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے، وہ کیوں آپ کی آواز کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ کیوں ایک دلیل کی اور منطق کی آواز کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ کیوں حقائق پیش کرنے والوں کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اور اسرائیل کا کیا تعلق ہے کہ جب انڈیا اور اسرائیل کے خلاف بات ہو تو آپ کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کی ریچ کم کر دی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ بہت پرٹیننٹ کوسچنز ہیں، ان کو ضرور اٹھائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔